جی خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی القادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں اس اپرچونٹی کے لیے کہ جو کہ خدا کے خادم پاسٹر ساجد انرک کے وسیلے ہمیں میسر ہوئی تاکہ اس ریجوائس ٹیلی ویژن پر آ کے انجیل کی منادی کر سکیں۔ میں اس ساری ان کی بڑی کاوش کے لیے خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میرا نام سنبل شہزاد ہے اور میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ سیالکوٹ میں ایز اے پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں کرسچن ٹاؤن میں۔ مجھے مدعو کیا گیا ہے پاسٹر ساجد صاحب نے کہ آج انجیل کی منادی کی جائے، تو میں دعا کر رہا تھا اور میرے دل میں یہ ایک بوجھ تھا کہ جس بات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور وہ بات جو شیئر کی جانی ہے اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے: خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کو پھر نوٹ کیجیے آپ کہ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اپنی پرانی حالت میں سے نکل کے ایک نئی حالت میں آ جاتا ہے۔ آئیے اس کو سیکھنے کے لیے خدا کے کلام کی مدد حاصل کریں گے، اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ پلیز متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ میں حوالہ دہرا دوں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے خدا کے کلام کی تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے یعنی یسوع مسیح نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا، اور جو نذر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ 3-4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم ایک بڑی ہی عجیب اور خوبصورت بات کو سیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے اور وہ بیمار ہے، اور اس کی بیماری کی نوعیت انتہائی خطرناک ہے۔ اتنی خطرناک بیماری میں وہ مبتلا ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شخص دور کہیں پہاڑوں کے درمیان کوڑیوں کی وادیوں کے اندر رہ رہا ہے، لیکن سنیں پلیز، یہ واقعہ جو بائبل مقدس میں سے پڑھا گیا ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس کے باوجود کہ یہ کوڑ جیسے ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے، اس کے باوجود یہ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کا متلاشی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کے اندر خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کی ایک آگ لگی ہوئی ہے جو کہ اس کو اس کوڑیوں کی وادی میں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ شافی سے ملاقات کر لے، اور جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں
اگر ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور اس کوڑی کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو تھوڑا سوچیں اس کی مشکلات کتنی زیادہ ہیں. خدا نہ کرے کیا ہم میں سے کسی کی کوئی ایسی مشکل ہے؟ نمبر 1 اس کی مشکل کیا ہے؟ اس کی مصیبت یہ ہے کہ اس بیماری کے سبب سے یہ اپنے عزیزوں سے دور ہے. یہ اپنے خاندان، اگر یہ میرڈ لائف گزار رہا ہے، اپنی بیوی بچوں سے دور ہے. اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس کو ایک لانگ سوشل ڈسٹنس پر رہنا ہے. اس کی ایک اور مشکل ہے، یہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہونے کے سبب سے یہ ہیکل میں خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوڑ کی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو لگ جائے گی. لہذا اس کا ہیکل سے اس کو کٹ آف کر دیا گیا ہے. یہ ہیکل میں خدا کی عبادت نہیں کر سکتا. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کی کیسی بڑی مصیبت ہے کہ یہ اپنے خدا کی عبادت بھی لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتا. اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کا سوسائٹی سے اس کو کٹ آف کر دیا گیا ہے، معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایک اور مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے فائنینشل کرائسس ہیں، اس کو روپے پیسے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مصیبت یہ ہے کہ اس بیماری کے سبب سے کوئی شخص اس کو جاب نہیں دے گا، کوئی شخص اس کو اپنے ہاں ملازم نہیں رکھے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہر روز کئی دفعہ مرتا ہے، ہر روز اس کی مصیبتیں بہت ہیں، جسمانی طور پر بھی اور سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر بھی. اس کے اندر ڈپریشن ہے، اس کی مصیبت بہت بڑی ہے، اس لیے کہ اس کو ہر طرف سے کٹ آف کر دیا گیا ہے. لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیں جو میں نے سیکھی ہے، آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. بے شک اس کا رابطہ دنیا کی ہر ایک چیز سے ختم ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کی سوچ، اس کا جذبہ، اس کے اندر یسوع مسیح سے ملنے کی جو آگ ہے اس کو کوئی نہیں بجھا سکا. خداوند یسوع مسیح سے اس کی ملاقات کے لیے جو اندر ایک پیشن ہے اس کو کوئی نہیں قید کر سکا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا. یسوع مسیح سے ملاقات کے لیے اس کے اندر جو ایک زبردست قسم کی خواہش ہے، اس خواہش کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکی اور نہ دبا سکتی ہے. اور وہی آگ، وہی پیشن، وہی خواہش، وہی جذبہ جو اس کو یسوع مسیح سے ملانا چاہتا ہے وہ اس کو یسوع کے پاس لے گیا ہے. اس کی مشکلیں بہت ہیں لیکن اس کا جذبہ ان مشکلات پر حاوی ہو گیا ہے. اس کی یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کی خواہش اس کی تمام مشکلات سے زیادہ بڑی ہے. اس کے اندر خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کا پیشن جو ہے، اس کی مشکلات نے ان کو روک نہیں سکا، بلکہ اس کا پیشن ان مشکلات پر غالب آ گیا ہے. پلیز آج تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں. کئی دفعہ ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلات بہت ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ انسان کی مشکلیں، ایمانداروں کی مشکلات جو ہیں وہ ان کے یسوع مسیح سے ملاقات کے جذبے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. لیکن اس شخص کے جذبے نے ان مشکلات کو دبا دیا ہے. اس کے اندر جو یسوع مسیح سے ملاقات کی آگ بھڑک رہی ہے، اس آگ نے اس کے ساری مشکلات کو نیچے دبا کے رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر یہی خواہش ہے کہ میں یسوع مسیح سے ملاقات کروں گا. اور پھر ایسے ہوا
کہ وہ پتہ نہیں کس طریقے سے چھپتا ہوا، زور مارتا ہوا، شاید اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، کس طریقے سے یہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس چلا گیا ہے۔ اور یہاں پر اتنا پاس لکھا ہوا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ جب وہ یسوع مسیح کے پاس گیا تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور اس نے کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے، اس نے یعنی یسوع مسیح نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا۔ یسوع مسیح کے ہاتھ انسانی طور پر اتنے ہی لمبے تھے جتنے ہمارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے he come to very close Jesus، وہ یسوع مسیح کے اتنا قریب آ گیا کہ یسوع مسیح نے بڑے آرام سے اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے قدموں میں یہ شخص گر گیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح سے ملاقات کے لیے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بہانہ، دنیا کی کوئی ایکسکیوز، دنیا کی کوئی سوری، دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں روک سکی۔ اور یہ یسوع مسیح کے اتنا قریب آ گیا کہ اس کے قدموں میں آ گیا، اور یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیا۔ اور یسوع مسیح نے جب اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، عزیزو، واٹ اے ونڈرفل میسج۔ خداوند یسوع مسیح کو اس سے کوئی خطرہ نہیں کہ کوڑ کا مرض یسوع مسیح کو لگ جائے، ہاللیلویہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یسوع جانتا ہے کہ جب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا مجھے کوڑ کا مرض نہیں لگے گا، بلکہ یہ شخص جو ہے یہ شفا پا جائے، ہاللیلویہ۔ اور جب خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوا ہوگا، یہ نہیں جانتا کیونکہ یہ تو سجدے میں زمین تک گرا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نیکسٹ کیا ہونا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یسوع مسیح کا اگلا ایکشن کیا ہے، لیکن جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کے اس ٹچ کو، اس چھونے کو محسوس کیا ہوگا، اور میں اپنی روح میں فیل کر رہا تھا شاید اس کی چیخیں نکل گئی ہوں، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ دنیا اس کے ساتھ سوشل ڈسٹنس پر ہے، دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، دنیا اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کی ہوا بھی ان کو چھوجے، لیکن اس کے لیے وہ دن کتنا زبردست، ہاللیلویہ، کہ جب خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا، اور اس کے لیے وہ زندگی کی تبدیلی، اور اس کے اندر ایک نیا جذبہ، اس کے اندر وہ کیا ہو گیا ہوگا، اور کبھی ہم اپنی روح میں اس کو فیل کریں کہ جب یسوع مسیح نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے، اور کیا اس کے اندر وہ تبدیلی آ گئی، سر سے لے کر پاؤں تک شافی کے چھونے سے، ہاللیلویہ، اس کے اندر شفا آ گئی۔ لیکن عزیزوں کتنی زبردست بات ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو جا کے چھو لی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، یسوع سے حقیقی ملاقات کے بعد زندگی بدل گئی۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب یہ اپنے عزیزوں سے مل سکتا ہے، اب یہ ہیکل میں جا سکتا ہے، اب یہ سوسائٹی میں موو کر سکتا ہے، اب اس کو کوئی روزگار مل جائے گا، اب یہ نہا سکتا ہے، اب یہ نئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ زندگی یکسر بدل گئی ہے۔ اصل حقیقی یسوع مسیح سے ملاقات نظر آنی چاہیے۔ ہم دعوے بہت کریں میری یسوع سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن عزیزو اگر زندگی تبدیل نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی میری ملاقات یسوع سے ہوئی ہے؟ عزیزو یسوع بہت عظیم ہے، یسوع پیار کرنے والا ہے۔ اس نے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے نہیں پوچھا تیرا نسب نامہ کیا ہے، اس نے نہیں پوچھا تو کدھر سے آیا ہے، تیری قوم کیا ہے، تو کون ہے۔ صرف اس نے اس کو چھوا اور اس کو شفا دے دی۔ آپ کس قوم سے ہیں؟ آپ کس مذہب سے ہیں؟ آپ دنیا میں کہاں رہتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا رنگ کیا ہے؟ آپ کی قومیت کیا ہے؟ آپ کی برادری کیا ہے؟ عزیزو یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، اور آج کا میرا میسج یہ ہے کہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، اور جب آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی، حقیقی ملاقات، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کا تجربہ کریں، اس کا ایکسپیرینس کرے۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو اگر آپ کو اس کلام کے سننے سے برکت ملی ہے،
آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویوز جو ہیں وہ ضرور شیئر کریں، تاکہ آئندہ بھی اسی طرح کے بابرکت کلام میں سے آپ سیکھتے رہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تھینک یو۔